محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی میرے دوست نے PLP کے احتجاج کا ذکر کیا، اس میں پولیس والوں کو شہید بھی کیا گیا تھا اور ان کو زخمی بھی کیا گیا تھا. پھر ایک پولیٹیکل بیل آؤٹ پیکج آیا اور پوری کی پوری ان کی قیادت اور ان کا مال واپس ہوئے. کیا جو PTI یا اس کے یہ جتنے بھی مابس تھے انہوں نے کیا، ان کو یہ یقین ہے کہ پھر کوئی بیل آؤٹ پیکج انتظار کر رہا ہے اور ان کا کچھ نہیں بگاڑا جائے گا؟ کیونکہ آج تک یہ مناظر میں نے تو اپنی 50 سالہ زندگی میں نہیں دیکھے. ان کیسز کے اوپر جو بھی کمپرومائز کرے گا وہ پاکستان کے ساتھ ظلم کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو. میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. کوئی بھی ہوا اور اگر کسی نے ان کیسوں کے اوپر جو یہ دہشت گردی کے کمپرومائز کیا تو وہ پاکستان پہ ظلم کرے گا. لیٹر کی فارم میں کی ہے کہ پلیز آ کے ہم سے بریفنگ لیں اور آ کے اس سچویشن کو دیکھیں، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہم بھی انہی کے پابند ہیں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ وہ بریفنگ لے لیں، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر لے، بیکاز یہ بہت الارمنگ ہے جو ہو رہا ہے. اس کی حیثیت میرا نہیں خیال کہ کوئی چپڑاسی سے زیادہ کی ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی زلمے خلیلزاد نے یہ ٹویٹ کر دیا، یہ ٹویٹ کر دیا، مجھے اس پہ بھی اختلاف ہے. تھینک یو. محسن صاحب، ابھی آپ نے یہ کہا کہ پولیٹیکل ورکر جو تھے وہ سارے PTI کے لبرٹی چوک میں جمع تھے اور ایک پولیٹیکل گیدرنگ تھی جو کہ مارچ کرتے ہوئے جب کینٹونمنٹ میں پہنچے تو وہ دہشت گرد تھے اور انہوں نے بڑی سینسٹیو تنصیبات پر بلڈنگ پر اٹیک کیا. اب آئندہ پنجاب گورنمنٹ PTI کو کیسے ٹریٹ کرے گی؟ ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا پھر ایک دہشت گرد گروپ؟ دیکھیں، جہاں تک ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کریں. میں نے کل ایک الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے اور ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ سارے الیکشن کمیشن کے ممبرز لاہور آئیں. جو اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کنورٹ کیا گیا دہشت گردی میں، ہم ان کو بریفنگ دیں گے نیکسٹ ویک میں اگر وہ آنا پسند کریں گے. سارے 9 مہینے جو کچھ ہوا ہے میں پولیس کی تھی، فوج بھی تھی، رینجر بھی تھے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ ریسٹرین کی کوئی پالیسی تھی جس کو باقاعدہ فالو کیا گیا. زمان پاک میں بھی 700 پولیس والے تھے، ان کی 2-3 دفعہ واپسی کی طرف ان کو کہا گیا کہ پسپون کیا گیا. یہ کیا پالیسی تھی؟ کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو مورل ہے پولیس فورس کا وہ ڈاؤن نہیں ہوا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پالیسی بالکل تھی اور وہ پالیسی میری طرف سے گئی بھی تھی اور پولیس والوں نے کئی دفعہ شکوہ بھی کیا کہ آپ صرف ہمیں پتھر کھانے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں. ان کو بہت سختی سے تاکید تھی کہ کسی بھی صورت میں گولی نہیں چلانی، کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز ہو جائے آپ کو گولی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ میجورٹی جگہوں پہ ان کو ویپنز کے بغیر بھیجا جاتا تھا، چاہے وہ ریڈز ہوں چاہے کوئی اور چیزیں. انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے شکوہ بھی کیا لیکن ان کو میں نے وہ بات نہیں مانی. اب بڑی کلیئر پچھلے 2-3 دن میں ہم نے پالیسی کلیئر کر دی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ بلڈنگ میں گھسے گا تو جو قانون کہتا ہے اس کے اوپر یہ عمل کریں گے، جو ان کے پاس قانون میں پاور ہے اس کے حساب سے یہ چلیں گے. نیکسٹ. سیم صاحب، آپ نے فرمایا کہ طالبان کے ٹارگیٹ تھے یہ سارے جو احتاب تھے جہاں جہاں ٹریک ہوا. کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یہ طالبان کے ساتھ مل کے یہ پلان بنا تھا کہ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا اور ان اہداف کو ٹارگیٹ کیا جائے گا؟ اور دوسرے نمبر پر باقی تمام پہلوؤں پر آپ نے بات ضرور کی، مگر اگر بات کرتے ہیں تنصیبات کی اور کورٹمنٹ ہاؤس کی، تو کیا گھر کے بھیڑی کا بھی کوئی شواہد ملے ہیں؟ کوئی خالی بھیڑ وہاں سے بھی سامنے آئی ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کا اختیار پنجاب حکومت کے پاس ہے یا وہاں پر جلنے کا معاملہ بدستور ہے؟ پہلا سوال آپ کا تھا طالبان والا. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جوں بندے پکڑے جا رہے ہیں ہر آنے والے دن میں ہمارے پاس انفارمیشن بڑھ رہی ہے. ہم نے جو اخبار میں ایڈ دیا ہے اس سے پبلک کا رسپانس بہت زبردست آیا ہے اور لوگوں نے ان کا جو واٹس ایپ نمبر تھا وہ ٹوٹلی کریش کر گیا تھا. تو وہ انفارمیشن تو ہمیں بڑی اچھی مل رہی ہے اور ہم اس کے حساب سے چلیں گے. کوئی میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا اس ٹائم پہ کہ جو کیس کو بھی خراب کرے. جوں ہمیں ایویڈنس ملتی جائے گی اسی طرح ہم لوگوں کے قریب پہنچتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی بھیدی والی بات ہے، ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بڑی پری پلانڈ چیز تھی، کوئی اس میں وہ نہیں تھا. تو وہ تو آنے والے وقت میں آپ کو خود بھی اور کچھ آڈیوز بھی آپ کے سامنے آ گئی جس میں کلیئر ہو رہی ہے چیز. نیکسٹ
آپ نے کہ الیکشن کمیشن کو اپنے خط دیکھ دیا ہے, ان کو دعوت دی ہے کہ وہ یہاں آئیں, تو پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے تو کوئی درخواست نہیں ہے, اس طرف ان کو بتائیں گے کہ یہ بین کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہوگا یا آپ کی درخواست ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ زلمہ خلیل صاحب پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ہی ہوئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پاور پاکستان سے باہر سے تو نہیں ملتی؟ الیکشن کمیشن کو ہم اس ساری جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تفصیل بتانا چاہتے ہیں, ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتانا چاہتے ہیں ان کو, الیکشن کمیشن صاحب کو اور ان کے ممبرس کو. جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے, ہم صرف کیونکہ ان کے ماتحت ہیں ہم ان کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ یہ جو سارے چیز ہے یہ سیاست نہیں ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ وہ جب پریزنٹیشن لے لیں گے تو اس کے بعد وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے. جہاں تک رہی زلمہ خلیل زاد کی بات, انہوں نے کل بھی ٹویٹ کیے اور وہ ایک پیڈ آدمی ہے اور وہ اس کو کس نے پے کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے. نہ صرف ہمارے ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے بلکہ وہ ہمارے فوج کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے, اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, اور وہ نہ صرف آرمی چیف بلکہ ہماری فوج کے باقی لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. اس کا میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بہت سیریس نوٹس لینا چاہیے, لیکن اس طرح کے جو بکے ہوئے لوگ ہیں, جو بکاؤ مال ہے, ان کے اوپر پبلک کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں, کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ آج کسی اور جگہ سے پیسے دلائیں گے تو یہ تیسرے دن اسٹیٹمنٹ اپنی چینج کر دے گا, تو ان کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہے, نہ اس کا امریکن گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے. ایک وہ اسپیشل انوائے تھا میرے خیال میں پچھلے ٹینیور میں, ٹرمپ کے ٹینیور میں, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ اب جس طریقے سے امریکہ کے اندر بیٹھ کے لابنگ کر رہا ہے, آپ سب کو پتہ ہے جس طریقے سے وہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے, اس کی حیثیت میرا نہیں خیال کہ کوئی چپڑاسی سے زیادہ کی ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی زلمہ خلیل زاد نے یہ ٹویٹ کر دیا, یہ ٹویٹ کر دیا, مجھے اس پہ بھی اختلاف ہے.